اہل سنت کے عظیم علمی فکری مرکز میں حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے، جس میں صبح و شام اللہ کا قرآن اور سنن نبی کا فرمان پڑھایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان گزشتہ ایام میں یہاں حاضری کے اتفاق ہوا تو میں نے ایک مسئلہ عرض کیا تھا، شاید آپ حضرات کو یاد ہوگا، لیکن اہل سنت میں ہے یہ ماشاءاللہ بھولنے کے بڑے عادی ہیں، جلدی باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ میں نے ایک مسئلہ عرض کیا تھا کہ جس طرح ہمارے علماء نے یہ مسئلہ قوم کو سمجھایا کہ دربار پر جانا ثواب ہوتا ہے، کوئی شک نہیں، میں بھی حاضری دیتا ہوں، وہ بھی دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھایا کہ جس طرح دربار پر جانا ثواب ہے، اس سے بڑھ کر مدرسے میں جانے کا ثواب ہوتا ہے۔ تو اس پر میں نے کافی وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ عرض کیا تھا۔ تو جہاں بندہ نفیس پر آپ بیٹھے ہیں، یہ علمی مرکز اور مدرسہ ہے، آپ یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ ہاں یہاں ہم علم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، جتنی دیر تک آپ یہاں بیٹھے رہیں گے واپس گھر میں نہیں جائیں گے، اللہ نہ کرے موت آ جائے تو میرے محبوب کا فرمان ہے اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے لنگر تو آپ نے کھانا ہی کھانا ہے، بیان تو آپ نے سننا ہی سننا ہے، لیکن یہ نیت پر ارادہ کر لیں کہ ہم علم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد تیسری بات عرض کرنا چاہوں گا، آج کا جو دن ہے اس حوالے سے آپ نے گفتگو سے قبل بھی سماعت فرمائی، علماء کرام کی کتابیں سنتے رہتے ہیں، یہ تو اصل میں کوئی مترنم خطیب ہو جو آپ کو قصہ شہادت سنائے، میں تو طالب علم ہوں، چند باتیں عرض کروں گا، آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اکثر و بیشتر نتیجے میں فتح ثنا خان نظم کے اندر حضور امام عالی مقام کی بارگاہ میں عقیدت نشاور کرتے ہیں، اور 2-3-4 شعر ہیں میں نے بھی یاد کی ہوئے، اکثر کوئی پڑھ دیا کرتا ہوں، تو وہ پڑھ کے میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ اردو ادب کے اندر ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے جسے لوگ جوش مری آبادی کے نام سے جانتے ہیں، اس نے ایک شعر لکھا تھا کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، سبحان اللہ، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ بنی نو بشر کے تارے ہیں حسین، سبحان اللہ، انسان کو بیدار ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین، سبحان اللہ، انسان کو بیدار ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ بات اس نے خشک العقیدت کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقیقت کی بنیاد پر کہی ہے۔ شاعرہ گزری انڈیا کے اندر اس کا نام ہے راج کماری، اس نے شعر لکھا تھا کہ بھارت میں اگر آتا تو پردے میں اتارا جاتا، سبحان بھارت اللہ، میں سبحان آتا تو پردے میں اتارا جاتا، چاند بنی ہاشم کا یوں نہ دھوکے سے مارا جاتا، اللہ، یوں نہ نہر بند ہوتے نہ خنجر چلائے جاتے، سر رکھ کے چوکٹ پہ بھگوان پکارا جاتا۔ اور پھر دلو رام کوسری نے یہ کہا تھا کہ میں کچھ اس لیے لائق تعظیم نہیں ہوں، میں کچھ اس لیے لائق تعظیم نہیں ہوں، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں۔ فلسفی حضرات تو کہتے ہیں کہ انسان 4 عناصر سے بنا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، لیکن ایک شاعر کا تخیل ہے کہ میری امام علی مقام کیسے بنے، تو وہ فرماتے ہیں نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا، سبحان اللہ، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ اور مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک اردو ادب کا بڑا عظیم شاعر پچھلے دنوں میں اس محرم اس کا دارو کی اخبار میں چھپا ہے، اور اس کے بہت سارے مرثیے بھی، مرزا دبی بڑا معروف اور بڑا نامی گرامی شاعر گزرا ہے بن سعید کا، اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا تو اس کے بیٹے نے باپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھا، ابا جی یہ بتائیں کہ جب شام کا ٹائم ہوتا ہے نا تو سورج جاتا ہے مغرب کی طرف، تو اس نے سوال کیا خورشید سرے شام کہاں جاتا ہے، خورشید سرے شام کہاں جاتا ہے، اس نے فی البدی کہا کہ مغرب کی طرف ہے قبر حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے، مغرب کی طرف ہے قبر حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے۔ ایک اور شاعر نے اسی مفہوم کو
ذرا تبدیل کر کے یوں کہا کہ جو اس طرح سے نایاب ہوتا ہے وہ اوج میں لاجواب ہوتا ہے، جو اس طرح سے نایاب ہوتا ہے وہ اوج میں لاجواب ہوتا ہے، جلتا ہے جو قبر حیدر پہ چراغ صبح وہی تو آفتاب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات تو بھی وہی ہے، بات یہ بھی وہی ہے، لیکن بیان کرنے کا ایک اپنا انداز تھا۔ اور کسی شاعر نے تو کیا خوب کہا، جہنم تو ہے من کن تو مولا کے منکر کا محلہ، جہنم تو ہے من کن تو مولا کے منکر کا محلہ۔ پچھلے دنوں میں کسی کا کتاب سن رہا تھا، میں نام لینے کا عادی نہیں ہوں، نہ لیا کرتا ہوں، پھر بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ اپنے مکتب فکر کے کسی ادارے میں بیٹھ کے گفتگو کرنے لگے تو فرمانے لگے میں آپ کو آج ایک عجیب حدیث سنانے لگا ہوں، شاید آپ کو بڑی عجیب لگے گی۔ تو میں نے کہا کہ یہ لوگ اپنے لوگوں کو اب بتاتے ہیں کہ بڑی عجیب لگے گی۔ میں نے کہا سنی کہ بچے سے کچھ اسے عجیب نہیں لگتی، اس کو تو گھٹی ہی مولا علی کی سبحان اللہ، اس سبحان نے یہ اللہ۔ حدیث پڑھ کے کہا، میں نے کہا سن اس کا مطلب یہ ہے جہنم جو ہے من کن تو مولا کے منکر کا وہ محلہ، جنت وہ جزیرہ ہے جس میں ذکر علی ہے، جنت وہ جزیرہ ہے جس میں ذکر علی ہو۔ آج چند لمحات کے لیے بندہ نشید اور آپ حضرات بیٹھے ہیں تو عزیزان گرامی خاندان نبوت کے حوالے سے چند باتیں کروں گا۔ پہلے نمبر پر اصول ذہن میں رکھیں، آل رسول کی عظمت، خاندان نبوت کی شان دنیا کا کوئی فرد بھی بیان نہ کرے، خاندان نبوت اس کا کوئی محتاج نہیں۔ اللہ نے اسپیشل فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ فرشتے میرے محبوب کی آل کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، ہم ان کی آل کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، ان کے لیے اعزاز نہیں ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ اللہ نے ہمیں آل رسول کی نوکری کے لیے پسند فرما دیا۔ جو آدمی آل رسول سے پیار کرتا ہے، جو آدمی آل رسول کا تذکرہ کرتا ہے، جو آدمی خانوادہ نبوت کی محبت میں آنسو بہاتا ہے، اس دنیا میں وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے آل رسول کی محبت عطا فرما دی ہے۔ اس پر ایک حدیث کر کے پھر میں آیت کا مفہوم عرض کروں گا۔ مشکات شریف تمام مکاتب فکر ہر مدرسے میں پڑھاتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ مسئلے کم بیان کرتا ہوں جس سے لڑائی جھگڑا اختلاف ہو۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے حسین نے اتحاد کا درسیہ امت کو اکٹھا کرنے کی، امام حسن مجتبیٰ نے بھی امت کو اکٹھا کیا ہے، تو عالم وہ ہونا چاہیے جو امت کو لڑائے نہیں، امت کو اکٹھا کر دے، اسے اصل میں عالم کہا جاتا ہے، نبی کا وارث کہا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک کوئی بھی مکتب فکر ایسا نہیں ہے جن کے مدرسے میں مشکات شریف پڑھائی جاتی ہے اور وہ نہ جانتا ہو۔ ایک دن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کی والدہ بیمار تھی، ان کی تیمارداری کرتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ کچھ دن ایسا ہوا، اتفاق ہوا در مصطفیٰ پہ نہ جا سکے کیونکہ امی بیمار تھی، کبھی دوائی دینی ہوتی، کبھی روٹی دینی ہوتی، کبھی پانی دینا ہوتا، اب ظاہر والدہ کی تکلیف تھی۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ کافی وقت بیت گیا، میں امی کے حضور کے پاس نہیں جا سکا، میں حاضری دینے جاتا ہوں، لیکن امی سے اجازت لے لیتا ہوں، امی اجازت دیں گی تو میں چلا جاؤں گا، وگرنہ نہیں۔ اب یہ بات حدیث میں نہیں ہے، لیکن حدیث کا سیاق و سباق جو مجھے بتاتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا خیال مبارک یہی تھا۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ اگر میں نے امی سے اجازت مانگی اور امی نے انکار کر دیا تو جانا مشکل ہوگا، میں کوئی ایسا بہانہ لگا لوں تاکہ میری امی انکار نہ کرے، مجھے جانے کی اجازت عطا کر دیں۔ دوسرے کو نا چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے نا ماں پیو کو روپے سے لڑے ہوئے نا کہ روپیہ مانگے ماں نہیں دیتی، کیوں نہیں دیتی؟ پتہ کیا ہے؟ اچھا اماں میں نا سکول جانا ہے، میں پینسل لڑنی ہے، میں کاپی لڑنی ہے، پیسے تو دے جا۔ اب ظاہر سی بات ہے انہیں پیسے لڑنے ہو کھیریں جو تو پینسل تے قلم تے کاپی تے نہ لگے ماں پیو دے دے جا کام کرنا ہے تے وچوں بندہ دال آ لے جائے، چلو 5 روپے کی کاپی لے لے، 5 آپ کھا لی۔ تو اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا ہوگا میں کوئی ایسی بات کروں کہ میری امی انکار نہ کرے۔ اب وہ کیا بہانہ تھا عرض کرنا چاہتا ہوں، سنیے کیا کہا، قلت لأمی، فرماتے میں نے امی سے کہا دعینی، امی مجھے اجازت دے دے، میں در مصطفیٰ پہ جانا چاہتا ہوں، نماز مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، وہاں جاؤں گا تو کیا کروں گا، این یستغفر لی ولاکے، این یستغفر لی ولاکے، میں جانا چاہتا ہوں اپنی بخشش کی اور آپ کی بخشش کی دعا کرا کے آنا چاہتا ہوں۔ تو مطلب کیا تھا، جب میں یہ کہوں گا امی تیری بخشش کی دعا کرانی ہے، کیا اماں کہے گی کہ بخشش کی دعا نہیں کرانی ہے؟ تو وہ تو فٹ مجھے چھٹی دے رہی ہے، کہیں گے بیٹا چل جاؤ۔ میں نے امی سے کہا، میری امی نے اجازت دے دی۔ آپ فرماتے میں چلتا چلتا مسجد نبوی میں پہنچا، نماز مغرب کا ٹائم ہو گیا، صلیت معہ، میں نے حضور کے پیچھے نماز مغرب ادا کی۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد کیا دیکھا، آقا کی گفتگو میں باتوں میں مصروف ہو گئے، باتیں کرتے کرتے نماز عشاء کا ٹائم ہو گیا، میں بات نہ کر سکا،
وقت کافی نہیں دیا فصل العشاء حضور نے پھر نماز عشاء پڑھائی نماز عشاء پڑھانے کے بعد فصل العشاء سرکار دو عالم علیہ السلام نے نماز عشاء پڑھائی اور جب نماز عشاء پڑھائی تو آقا کریم علیہ السلام ثم انفتلا گھر کی طرف چل پڑے تو میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے گھر کی طرف چل پڑا جب میں گھر کی پیچھے پیچھے جا رہا تھا میرے آقا کریم نے دیکھا میرے پیچھے کون آ رہا ہے کہا حذیفہ آ رہے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا غلام آپ کا نوکر حذیفہ ہوں آپ نے فرمایا اب آپ کو اللہ نے سوچنے کا سمجھنے کا وعدہ دیا ہے ذرا حدیث پاک کے لفظوں پہ غور کریں اس سے کچھ مسئلہ کروں گا کیا کہا ما حاجتک اے حذیفہ کس کام کے لیے آئے ہو کیا غرض ہے کیوں آئے ہو حضرت حذیفہ نے جواب نہیں دیا میرے آقا کریم نے خود ارشاد فرما دیا حذیفہ قد غفر اللہ لک ولامک جاؤ اللہ نے تجھے بھی بخش دیا تیری ماں کو بھی بخش دیا اب جب گھر میں بات کی تھی نا حذیفہ نے کیا کہا تھا لفظوں پہ غور ہے نا این یستغفر لی ولک یا اے امی جان میں اپنے لیے چپ کرا دے بیٹا آرام سے بیٹھ جا میں کس لیے جا رہا ہوں این یستغفر لی ولک اپنا نام بھی لیا اپنی امی کا نام بھی لیا جب حضور نے جملہ کہا میرے آقا کریم نے تیسرے بندے کا نام نہیں لیا کیا فرمایا قد غفر اللہ لک ولامک جاؤ اللہ نے تجھے بھی معاف کر دیا تیری ماں کو بھی معاف کر دیا میرے آقا کریم بتانا کیا چاہتے تھے حذیفہ یہ مت خیال کر لینا کہ مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا فرمایا جو باتیں تم گھر میں اکیلے کرتے ہو آمنہ کلال مسجد میں بیٹھ کے سارا کچھ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اب آئیے ذرا غور کریں اب حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میرا کام تو ہو گیا میں دعا کے لیے گیا تھا سرکار نے دعا تو فرما دی فرماتے ہیں میں واپس پلٹ نہیں لگا میرے آقا فرماتے ہیں حذیفہ ذرا ٹھہرنا یہ دیکھو کیا ہوا ہے فرمایا یہ فرشتہ بھی آ گیا ہے کون آیا ہے فرشتہ بھی آ گیا ہے اور یہ کیسے آیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں ان یستأذن ربہ فرشتے نے بھی اللہ سے چھٹی مانگی ہے یعنی حذیفہ اگر تو اماں کو چھٹی مانگی ہے نا یہ بھی میں کو نہیں آیا یہ بھی چھٹی لے کے آیا اللہ سے چھٹی لے کے آیا ہے کس لیے چھٹی لے کے آیا این یسلم علیہ اللہ کی بارگاہ میں کی مولا مجھے چھٹی عطا کر مجھے اجازت دے دے میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں سلام پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں ویبشرنی اور مجھے بشارت دینے کے لیے آیا ہے بان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار سبحان اللہ اب حضور فرماتے ہیں حذیفہ میں اس فرشتے کا تعارف نہ کرا دوں یہ کیسا فرشتہ ہے یہ کون سا فرشتہ ہے جانتے نہیں اس کو فرمایا جب سے یہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک یہ زمین پر نہیں آیا آج پہلی مرتبہ آیا ہے تو کس لیے آیا فرمایا یہ میرے شہزادوں کی شان بیان کرنے کے لیے آیا ہے اہل بیت کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے خاندان نبوت کے تذکرے کرنے کے لیے آیا ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے اگر دنیا کا کوئی فرد میرے محبوب کے خاندان کی عظمت کو بیان نہ بھی کرے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے تو میرے محبوب کی آل کے چرچے کرتے رہا سبحان اللہ نفسوں پہ غور کریں حضور فرماتے ہیں یہ فرشتہ پہلے کبھی نہیں آیا اب مثال دیتا ہوں وہاں مثال بنتی نہیں سمجھانے کے لیے مثلا میں آپ کے شہر سوکا میں پہنچا ہوں 9:30 بجے تقریباً تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ فلاں آدمی 9:30 بجے سے لے کر اب تک میں نے اس کو نہیں دیکھا ہو سکتا ہے کل آ گیا ہو رات کے وقت آ گیا ہو ہفتہ پہلے آ کے چلا گیا ہو میں ادھر نہیں تھا پتہ نہیں آیا یہ اب میرے آقا کریم یوں فرماتے ہیں میں جب سے دنیا میں آیا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک میں نے اس کو زمین پہ آتے نہیں دیکھا ہو سکتا ہے میرے آنے سے پہلے تو چکر لگا کے گیا ہو نہیں پر میں یہ نہ سمجھ لینا میں جب سے دنیا میں آیا ہوں اس وقت کا پتہ ہے نہیں پر میں دنیا میں آیا ہوں تب بھی دنیا میں نہیں تھا تب بھی مجھے پتہ ہے کون سا فرشتہ کب زمین پہ آتا ہے اور کب نہیں آیا کرتا ہے کس کام کے لیے آتا ہے کس مقصد کے لیے آتا ہے پر میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے آمینہ کلال سب کو جانتا ہے کون سا فرشتہ کب آتا ہے کب نہیں آیا کرتا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک آپ سے اگر میں پوچھوں فرشتوں کی تعداد کتنی ہے تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے
पूरी दुनिया के कैलकुलेटर इकट्ठे कर ले, फरिश्तों की तादाद आप बयान नहीं कर सकते। अलबत्ता इतना अंदाजा लगा के बता दूं थोड़ा सा, बाकी का मुझे नहीं पता। हर बंदे के साथ दो फरिश्ते होते हैं ना, करामन कातिब, एक सज्जे पासे बैठा है, खब्बे पासे बैठा है। अब इनकी तादाद का अंदाजा करें तो इंसानों से डबल तो यही हो जाते हैं ना। अगर इंसानों की तादाद 1 करोड़ फर्ज कर ले तो ये 2 करोड़ बन जाएंगे, 1 अरब फर्ज करेंगे तो ये 2 अरब बन जाएंगे, तो डबल तो यही हो गए। तो बाकी जो फरिश्ते वो अलग है। अब इसका मतलब ये निकलता है, जो बात मेरी समझ में आती है, मेरे बाबू फरमाना ये चाहते हैं कि दुनिया वालों जितने भी आसमान पे फरिश्ते रहते हैं, कौन आता है, कब आता है, कब वापस जाता है, किस काम के लिए आता है, मुझे पता है। मैंने कहा जब फरिश्तों के आने जाने को आमना कलाल जानता है तो जिक्र हुसैन में आने वालों को मेरा नबी क्यों नहीं जानता होगा, जिक्र आले रसूल में शरीक होने वालों को मेरा मुस्तफा क्यों नहीं जानता होगा। हुजूर को पता है कौन सा फर्द मेरे शहजादे के जिक्र को सुनने के लिए आया है और कौन नहीं आया। सुभान अल्लाह।